تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دعا مانگنے میں تمہیں لذت آئے اور لمبی سے لمبی دعا کرو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اللہ مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اور اگر دعا مانگو اگلے یار کوئی چھوٹی سی دعا کون سی ہے بھلا، اچھا چلو وہی ربنا آتنا فی اللہ اکبر جاؤ، معنی یہ ہے کہ اللہ مانگنے ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بس یہ امتحان دماغ میں رکھ لیا۔ حضرت قاری فتح احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آنکھوں سے نابینا تھے لیکن اللہ اکبر ان کا عمرہ جو ہے نا، آپ یقین فرمائیں کم از کم 4-5 گھنٹے لگتے تھے عمرے میں۔ جب حرم میں رش نہیں ہوتا تھا 10 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، 20 منٹ میں صفا ہو جاتی تھی۔ کیا ہے، بس کھڑے ہیں صفا پہ دعا مانگ رہے، کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ میرے درس کے سامنے کھڑے تھے اور نفلیں پڑھ رہے تھے، تو میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ دیکھو قاری صاحب بظاہر میرے درس کے قریب کھڑے ہیں کہ مولوی مکی کا درس سن رہا ہوں، پڑھ تو اپنی نماز رہے ہیں، میرا درس تھوڑا سن رہے ہیں۔ صبح کو طواف کرتے تھے تو میں صبح کو درس سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں بھی طواف کرتا تھا، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ حضرت کے ساتھ مل کے وہ حضرت اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، ایک آدھا چکر تو میں بھگت لیتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ کندھا نکال کے نکل جاتا تھا۔ تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حضرت رات فلاں حدیث مبارک آپ بیان فرما رہے تھے، تو اس کی جو تقریر آپ کر رہے تھے ہمیں تو استادوں نے اس کے علاوہ اچھا آپ پھر تقریر کر، میں نے وہ حدیث بیان کر فرمایا حضرت یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں اور تشریح میں یہ فرمایا تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن جب سبق کا وقت آیا تو میں نے طلبہ سے کہا کہ کل فلاں حدیث جو میں نے بیان کی تھی نا، میں نے ترجمہ غلط کیا تھا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ حضرت کو کسی نے بتا دیا، کہتے اچھا درس میں خود اعلان کیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ ہاں، یہ عالم کی شان ہوتی ہے، یہ اس کے علم کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا برملا طلباء میں اعتراف کیا۔ اچھا اس کے لیے دعا مانگو۔ اب جناب دعا شروع ہوئی عصر کے بعد، اور دعا مانگنے میرے لیے مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھی نماز کے بعد، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو، پھر دعا ہو رہی ہے، پھر عشاء ہو گئی، عشاء پڑھی، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو۔ وہ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا یہی تو عالم اور جاہل کا فرق ہے، جاہل غلطی کرے گا اس کو بتا بھی دیا جائے، زیادہ سے زیادہ وہ ایڈیشن میں وہ لفظ حذف کر دے گا، مانے گا کبھی نہیں۔ اگر عالم ہوگا کہے گا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب کتنے مسائل ہیں جس میں ابو یوسف اور حسن شیبانی صاحبین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن فتویٰ ان کے قول پہ نہیں، صاحبین کے قول پہ ہے۔ تو یہ تو اہل علم کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا مانگیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، جو کہ افضل دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یہ جامع معنی کامل مکمل دعا ہے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگیں، لیکن ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو کامل، گویا میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کی باتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے تھے، اوپر ذرا ہوا اچھی لگ جاتی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کا ایک ہمسایہ تھا، اس کا بچہ تھا 7-8 سال کا، تو وہ اپنے ابا سے ایک دن پوچھنے لگا ابا جان وہ اس چھت پہ ایک ستون کھڑا تھا وہ کدھر گیا، گر گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ستون نہیں، وہ امام صاحب نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہوگا، ستون کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی بدن میں حرکت، اور اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو تو پھر نظر کعبے پہ ہو۔
اور پھر دیکھیں کہ دعا کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اگر دیکھو کہ بھی دل نہیں لگ رہا تو بس کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین میں مارے جائیں کہ مانگتا مجھ سے ہے اور خیال جو ہے بل زبان تسبیح ہو در دل گاہ خل. جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ زبان پہ سبحان اللہ اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ میری گائے اور گدھے کا کیا بنا، پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے.